آپ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھے، وزیر خارجہ تھے، اب آپ اپنے آپ کو ان پارٹیز سے ڈسٹینس کرتے نظر آتے ہیں، دور کرتے نظر آتے ہیں، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے الیکشن کی مہم کے دوران اس طرح کی بات کرنا؟ آئی تھنک کہ میں تھوڑا پی ٹی ایم کے کردار سے آج سے نہیں، کافی پہلے سے مایوس ہوتا رہا، اور شروع میں اگر ہم اکٹھا ہوئے، اتحاد بنا، تو اس لیے کہ ہم نے پاکستان میں جمہوریت کو فعال کرنا تھا، ووٹ کو عزت دلوانا تھا، ہم نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا تھا، مہنگائی کو کم کرنا تھا، ہم نے پاکستان میں جو خارجہ سطح پہ آئسولیٹ ہوا تھا، ہم نے پاکستان کے وقار کو ایک بار پھر اس نہج پر پہنچانا تھا، اور ان کے ساتھ کام کرتے کرتے یہ پتہ چلا کہ شاید میرا نیت یہی چیز تھا، لیکن دوسروں کو کوئی دوسرے پرائیورٹیز تھیں۔ مجھے تو آخر میں محسوس ہوتا رہا کہ میں شاید پی ڈی ایم میں نہیں مگر پی این اے میں آئی جے آئی کا حصہ بن گیا ہوں، اینڈ اوبیسلی میں نہ آئی جے آئی کا حصہ بن سکتا ہوں، نہ پی این اے کا حصہ بن سکتا ہوں۔ میں خاص طور پہ میاں صاحب کے کردار سے بہت ہی مایوس ہوا ہوں کہ ایک شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، جس نے خود اپنے آنکھوں سے اس ملک کی جمہوری تاریخ دیکھا ہے، کہ وہ ہمیں بیک ٹو اسکوائر ون لینا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے آج کل ہمارا فاصلے کافی واضح ہیں، اور میرے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اگر انہوں نے یہی پرانا سیاست کرنا ہے تو میں یہ پرانا سیاست میں ان کے ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ آپ کی جماعت، آپ نے بہت سارے جلسے کیے پنجاب میں، آپ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں پنجاب کی پولیٹکس میں، کیا پیپلز پارٹی ایک دوبارہ جو پنجاب میں اپنے آپ کو ریوائیو کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا ٹارگیٹ ہے آپ کا؟ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم تو پورا ملک میں چاروں صوبوں میں کیمپین چلا رہے ہیں، اور پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں بہت زیادہ جلسے سے خطاب تو کیا ہوں۔ یہ پنجاب ٹارگیٹ نہیں، یہ اس لیے کہ ہم جمہوریت کو سنجیدہ لیتے ہیں، ہم انتخابات کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنا کیمپین چلا رہے ہیں، اپنا منشور کو، عوامی معاشی معاہدہ کے 10 نکات کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو جو رسپانس رہا ہے وہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے اور ہم حکومت بنا سکیں گے۔ یہ تو ہمارا ایک آغاز ہے، یہ شروعات ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے بہت زیادہ کام کریں گے۔ عمران خان صاحب جیل میں، ان کی جماعت کو بیلٹ پہ حصہ نہیں لے رہی، کیا یہ منصفانہ انتخابات تصور کیے جائیں گے؟ آئی تھنک کہ دیکھو، جہاں تک منصفانہ انتخابات ہیں، یہ اتنی آئی مین ہمارا اسٹینڈرڈس پاکستان میں اتنا ہائی نہیں ہے۔ The threshold for free and fair elections in Pakistan is not exactly very high۔ 2018 میں بہت سے سیاستدان الیکشن نہیں لڑ سکے، 2013 میں بہت سے سیاستدان پاکستان کے الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکے، اور یہ پورا وقت اگر ایک سیاستدان سب سے زیادہ خوش تھا تو وہ خان صاحب تھا۔ یہ اس پورا سلسلہ کا کیمپین لیڈ کر رہا تھا، اور آج اس کو موقفات عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی اس الیکشن سے آؤٹ ہیں۔ یہ اگر آؤٹ ہے تو اس کو اپنا سیاسی فیصلوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جب فیصلہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ سے نکلنا ہے، نیشنل اسمبلی کو خالی چھوڑنا ہے، صوبائی پنجاب، صوبہ پختونخوا کو اسمبلی سے استعفیٰ دینا ہے، جمہوری انداز میں احتجاج کرنے کے بجائے غیر جمہوری طریقے سے اداروں پہ حملہ کرنا ہے۔ آخرکار ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ خان صاحب کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس قسم کا تشدد کو پاکستان کی ریاست تو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ جو نفرت اور تقسیم کی سیاست نے ہمارا پورے معاشرے پہ پھیلا ہوا ہے، اس نفرت اور تقسیم کی سیاست جو ہمارا پرانے سیاست کار کر رہے ہیں، اس کو ہمیں دفن کر کے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جس میں ہم سب مل کے پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں، اور وہ نہ خان صاحب کر سکتا ہے، نہ میاں صاحب کر سکتا ہے،
وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ بلاول صاحب، آپ نے پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی کا ان کا مطالبہ کیا، کیا یہ آپ پی ٹی آئی ووٹرز جو اس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو ووٹ کر رہے ہیں، کیا آپ ان کے ووٹ بینک کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں وہ ووٹ کریں پولیٹیکل پریزنرز جو ہے وہ خان صاحب نے سب سے زیادہ پولیٹیکل پریزنرز رکھا تھا اپنے دور میں، آج بھی پولیٹیکل پریزنرز ہوں گے، سیاسی کارکن پولیٹیکل پریزنرز سے ضرور ہوں گے۔ میں نے کسی انڈیویجول کا یا کسی ایک گروپ کے بارے میں نہیں، میں نے کہا کہ ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے۔ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن طے کرے گا کہ کون سیاسی قیدی ہے، کون سیاسی قیدی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ضرور، میں تو نہیں چاہوں گا کہ اگر ہمیں حکومت ملے تو میرا ملک میں ایک سیاسی قیدی ہو۔ آپ کی جماعت اگر اس پوزیشن میں آتی ہے کہ حکومت بنا سکے تو کس کے ساتھ جانا پسند کرے گی، پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے جو مجھے، جب یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا مجھے یاد آتا ہے کہ دا چوائس بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی۔ اگر اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں جو ہیں میری نظر میں وہی پرانی سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہی پرانے سیاست جو ہم نے بار بار دیکھ کے ناکام ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر انہوں نے وہ پرانے سیاست ہی کرنا ہے تو اس میں میں نہ ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، میں صرف اس کے ساتھ دے سکتا ہوں جو ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی جذبہ کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی نظام کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے، نہ کہ ان لوگوں کو جو کہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہمارا جمہوریت کو، ہمارا ریاست کو، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچاتے ہوئے سیاست کرتے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول پچھلے الیکشن کی مانند اس دفعہ کم ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے وہی رول ہوگا جو آر ٹی ایس کے حوالے سے جو متنازع باتیں ہوئیں اس دفعہ بھی آپ کو خطرہ ہے اس جہاں چیز کا؟ تک آر ٹی ایس کی بات ہے وہ تو ابھی دیکھنا پڑے گا۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی رول ہے، میں تو کبھی نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے جو کہ راتوں رات ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، مگر جس طریقے سے ان پرانے سیاستدان نے ہمارا پورا نظام کو بدنام کیا اپنے نفرت و تقسیم کی سیاست کی وجہ سے، اب جو سب سے پہلے قدم اٹھانا پڑے گا وہ سیاستدانوں کو اٹھانا پڑے گا۔ ہمیں پہلے ایک دوسرے کو عزت کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو کیا امید رکھیں کہ کوئی اور آپ کا عزت کریں گے؟ سیاستدان کو ایک دوسرے کا عزت کرنا پڑے گا، رولز آف دا گیم طے کرنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا سیاسی اختلافات ہوگا، مختلف رائے ہوں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے ایک سیاست کے دائرے میں سیاست کرنا پڑے گا۔ جب سیاستدان یہ فیصلہ کریں کہ ہم خود جو ہے سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں گے تو پھر ضرور وہ ٹرانزیشن جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، تو ضرور اس جدوجہد پہ بھی کامیابی ہوگی۔